وجهه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے فرما بردار بندے ہو جائیں. بس یہ ہے ہمارا مقصد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو کر زندگی گزارے. عبادت کا 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں یہاں. ایک مطلب ہے عبادت کا اطاعت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے. اسی واسطے جن انسان کو پیدا کیا. اور دوسرا مطلب عبادت ہی ہے کہ عبادت کرے انسان، اسی واسطے پیدا کیا گیا ہے. اور تیسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ اللہ کو پہچانے. اور انشاءاللہ العزیز کسی وقت میں مستقل طور پر اس پر بیان ہوگا. بس آج تو اتنا بتانا چاہتا ہوں. ہاں، ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے، میں کہنے کے لیے آمادہ نہیں، میں بھی سٹارٹ نہیں ہوا اور تم بھی توجہ سے نہیں سن رہے ہوں گے بھی، لیکن بات ایسی آ گئی جو بہت توجہ سے سنی جا رہی ہے. ہاں، جب تک اس دنیا کی مشقتیں نہیں جھیل لیں گے اس وقت تک اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوگی. سن لیا؟ جب تک اس دنیا میں مشقتیں نہیں جھیلنے کے، مشقتیں نہیں برداشت کرنے کے، اس وقت تک اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوگی. اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں جو مشقت جھیلے گا اور تنگ دستی جھیلے گا، بیماری جھیلے گا، محرومی جھیلے گا، انہی سے معرفت پیدا ہو اللہ کی. چلو تو الگ بات ہے. میں تو عرض یہ کر رہا تھا بھائی کہ ہم سب کا ایک مقصد ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں. اسی کو دوسرے الفاظ میں کہہ لے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ شریعت کے پابند ہو جائیں، ہم پورے دیندار ہو جائیں. ہمارا مقصد یہ ہے. اور جب آدمی دین پر عمل کرے گا، پورا عمل کرے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے، اپنے قرب سے نوازیں گے. یہ بات آج میں تیسری مرتبہ بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے مہینے میں بیان کی تھی، اس سے پہلے مہینے میں بیان کی تھی. اپنے دیدار اور اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے، اپنے قرب میں جگہ دیں گے اس کو.
بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار اللہ کی زیارت نصیب ہو، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو ہر دن اللہ کی زیارت نصیب ہو، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو صبح شام دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت نصیب ہو، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ کو دیکھتے ہوں۔ یہ ہے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان سب کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے ہماری آخری کامیابی، یہ ہے ہمارا انجام۔ بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو پچھلے مہینے کے الفاظ، انسان کا انجام یا تو آگ ہے یا اس کا انجام باغ ہے، اور جس راستے پر چلے گا اس منزل پر پہنچے گا۔ باغ والے راستے پر جائے گا، چلے گا، باغ میں پہنچے گا، جنت میں پہنچے گا، اور آگ والے راستے پر چلے گا، آگ میں پہنچے گا، جہنم میں پہنچے گا۔ اللہ نے جنت کا راستہ، اپنے تک پہنچنے کا راستہ ہمیں بتایا، اور وہ کیا ہے؟ یوں کہہ لو نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک اعمال، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال، یہ ہے، انہی کو ہم کہتے ہیں تقوی، اسی کو کہتے ہیں ہم تقوی۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اسی کو ہم کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا۔ یہ ایک بات بار بار آتی ہے، نیک اعمال، نیک اعمال۔ میرے دوستو، اس وقت تک آدمی نیک عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک آدمی نیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ گناہ نہ چھوڑ دے۔ یہ بات بار بار آپ نے سنی ہوگی، اب آج اور سنیے ذرا وضاحت کے ساتھ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو نیک اعمال ہیں ہی۔ اس کے بعد ایک حکم ہے ہم کو حلال کھانا، حلال کھانے کا ہمیں حکم ہے، اور حلال کھانا ایک نیک عمل ہے، اور حلال کھانا ایک بہت بڑی عبادت ہے جی۔ اور یہ نیک عمل اور یہ عبادت کب ہوگی؟ جب حرام سے بچے گا، خیانت سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، چوری سے بچے گا، حق تلفی سے بچے گا، تب یہ حلال کھاوے گا۔ تو حلال کھانا ایک نیک عمل، اور اس نیک عمل کو کب کر سکے گا وہ؟ جبکہ گناہ سے بچے گا، یعنی حرام سے بچے گا، دوسرے کی حق تلفی سے بچے گا، خیانت سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، پاک دامن رہنا، پاک دامن رہنا، پاک دامن رہنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں حکم ہے، حدیثوں میں حکم ہے۔ اور یہ نیک عمل اس وقت ہو سکے گا جب زنا سے بچے گا، زنا سے نہیں بچے گا تو پاک دامن رہنا جو ایک نیک عمل ہے، یہ نیک عمل اس سے نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے سچ بولنے کا، تو سچ بولنے پر عمل کب ہوگا؟
جب جھوٹ سے بچے گا، جب دھوکے سے بچے گا. ہمیں حکم دیا گیا ہے انصاف کرنے کا، اور انصاف کب کرے گا آدمی؟ جب ظلم سے بچے گا. تو دوستو، نیک اعمال اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب وہ گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. اور آدمی نیک اسی وقت بنتا ہے جب کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. اسی کو کہتے ہیں تقوی. بہرحال میں اپنی بات کو پھر لوٹاتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت عطا ہو، ہمارا ٹھکانہ جنت ہو. ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو، اور ایسا قرب اور ایسی نزدیکی حاصل ہو جو ہر وقت اللہ کا زیارت نصیب. جی ہاں، واہ دوستو، بات جب آوے گی اس وقت جو ذہن میں آیا ہے وہ کہہ دوں. ایک دعا یاد کر لو. یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے اور یوٹیوب پہ ڈال دیا جاوے گا، سب کے پاس آپ کے پہنچ جاوے گا. آپ کے پاس ہے، جب چاہے سن لینا. دعا کیا ہے؟ اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. اے اللہ، جو آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماویں گے وہ آپ مجھے بھی عطا فرما دیجئے. اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. اے اللہ، جو آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماویں گے آپ وہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے. بہرحال یہ ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ شریعت ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ سنت ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ نیک اعمال ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ گناہوں سے بچنا ہے. یہ راستہ ہے وہاں. جی دوستو، اس سے پہلے مہینے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہمارا نفس ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہماری خواہشات ہیں. اور یہ بات میں نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. خواہشات نفسانی پر عمل کرنے سے آدمی اللہ کا نافرمان ٹھہرتا ہے، اور جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کو نہ کچل سکے، اپنی خواہشات نفسانی کو نہ دبا سکے، وہ نیک کبھی ہو نہیں سکتا، وہ متقی اور پرہیزگار کبھی ہو نہیں سکتا. نیک بننے کے واسطے، متقی پرہیزگار بننے کے واسطے، شریعت و سنت کا پابند بننے کے واسطے، دین پر عمل کرنے کے واسطے، دیندار بننے کے واسطے، الفاظ آپ کچھ بھی کیجئے، سب سے پہلا کام ہے خواہشات نفسانی کو چھوڑنا، ان کو دبانا. اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی. آج بھی جو کچھ میرے ذہن میں آئے گا میں بتاؤں گا، اور پھر اگلی بات ہو. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوتی تھی خواب میں، اور بار بار ہوتی تھی، کثرت سے ہوتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال بھی کرتے تھے. جی ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیرا قرب اور تیری نزدیکی کیسے حاصل ہو؟
یعنی وہ کون سا خاص عمل ہے جو تیرے قریب کر دے، وہ کون سا خاص عمل ہے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ بہت بڑھیا سوال ہوا، بہت بڑھیا سوال ہوا۔ اس لیے کہ کچھ لوگ تو ہمارے دلوں میں یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ قرآن شریف کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ اور طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ۔ چلو اس پر ہم کلام نہیں کرتے، بس ہم تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھنے سے بھی اور بے سمجھے پڑھنے سے بھی۔ جی 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 ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حبیب عجمی، حبیب نام ہے حبیب، اور عجم کہتے ہیں عرب کے علاوہ دوسرے خطے کا رہنے والا۔ وہ عجمی تھے، عربی نہیں تھے، تو ان سے قرآن پاک اچھی طرح نہیں پڑھا جاتا تھا، تجوید اچھی طرح نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن اپنے زمانے کے مشہور بزرگ، مشہور اہل اللہ میں سے تھے۔ میں نے حضرت نے سنا تھا واقعہ، حضرت شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، اور آج کل تو ہماری بزرگی یہ رہے گی کہ صرف تسبیح پڑھتے ہیں، اسی کو بزرگی، لیکن پہلے زمانے کی بزرگی یہ نہیں تھی۔ تقویٰ، نوافل، اور نوافل میں رات کو کھڑے رہ کر قرآن پاک پڑھنا، جی قیام اللیل، رات بھر کھڑے ہو کے قیام۔ آج بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، آپ میں سے جو حافظ ہیں اور ماشاءاللہ ابھی جوان بھی ہیں، ابھی ان کے پاس موقع ہے، ابھی ان کے پاس فرصت ہے، اگر ان کے خوب اچھا یاد ہے پھر تو کوئی بات ہی نہیں تو آدھا پارا کئی مرتبہ دن میں پڑھ لیا کرو، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اتنی بار پڑھ لیا کرو کہ وہ تمہیں یاد ہو جائے، اور پھر وہی آدھا پارا عشاء کے بعد صحیح یا آخر رات میں صحیح چند رکعتوں میں پڑھ لیا کرو۔ جی خیر، تو حبیب اعظمی مشہور بزرگ تھے، تو رات میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں بھی حبیب اعظمی کے پیچھے کچھ رکعات پڑھ لوں، نیک بندے ہیں اللہ کے، ہاں کچھ رکعات پڑھ لو۔ تو حسن بصری نے بھی ان کے پیچھے نیت باندھ لی، اقتدا کر جس کو کہتے ہیں نیت باندھ لی۔ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے اس کی اقتدا کر کے اس کو اپنا امام بنا کر نماز پڑھنے لگے تو درست ہے، وہ ہماری نیت کرے یا نہ کرے، ہم نے اس کی اقتدا کی نیت کر لی تو اقتدا درست ہو گئی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہو گیا۔ کچھ دیر تک قرآن پاک سنا حسن بصری نے، لیکن وہ حبیب عجمی تھے، اچھی طرح قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تھے، تو حضرت حسن بصری نے قرآن پاک کی ان غلطیوں کی طرف دھیان کر کے نیت توڑ دی اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ جب 2 رکعت کی نیت باندھ لی تو 2 رکعت تو اب پوری کرنی لازم ہوگی، انہوں نے قاعدے کے مطابق 2 رکعت کی قضا کر لی ہوگی، لیکن بہرحال حبیب اعظمی کے پیچھے پھر نفل نہیں پڑھے۔ جب وہ سوئے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا،
اور پوچھا اے اللہ تیرا قرب اور تیری نزدیکی کیسے حاصل ہو. حضرت امام احمد کی بات سنی، انہوں نے یہ سوال کیا. اب حسن بصری کی بات سن رہے ہو، انہوں نے یہ سوال کیا. کیونکہ اس بندے مومن کی طلب ہی یہی ہے، آخری طلب ہی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے میرا قرب حاصل ہوگا، میری نزدیکی، میری رضا حاصل ہوگی. تو قرآن پاک پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، بے سمجھے پڑھنا. اپنی سی سب کوشش کر لو جتنی آپ سے ہو سکتی ہے، پھر جیسا پڑھا جاوے پڑھو. پہلی دونوں بات یاد رکھنا، کبھی صرف آخری بات یاد رکھو. اپنی سی کوشش کر لو، پھر جیسا پڑھا جاوے پڑھو. جی خیر. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. پھر اللہ سے یہ سوال کیا اے اللہ تجھ تک کیسے پہنچا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عنایت فرمایا. یہ بھی میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا سنایا ہوا واقعہ ہے. اور فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے اور آ جا. پھر میرے تیرے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، پھر میں تجھ سے دور نہیں ہوں. یہ ہے میرے دوستو اللہ تک پہنچنے کا راستہ. دع نفسک وتعال. آپ میری ان دونوں باتوں کو الگ الگ نہ سمجھنا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے شریعت اور سنت، یعنی نیک اعمال. اور نیک اعمال پر چلا جا سکتا ہے نفس کے تقاضوں کو دبا کر، خواہشات نفسانی کو دبا کر. اس لیے کہا کہ نفس کو چھوڑ دے، نفس خواہشات کو چھوڑ دے، پھر تو شریعت سنت کا پابند ہو جائے گا، نیک اعمال کا تو پابند ہو جائے گا، اور وہی ہے راستہ مجھ تک پہنچنے کا. آگے ہوگی بات سب. ہاں بڑا مزہ آتا ہے عورتوں کو دیکھنے میں. جی بڑا مزہ آتا ہے راتوں موبائل دیکھنے میں. اور راتوں کون دیکھے گا موبائل؟ ہاں ضرورت کا کام تو تھوڑی دیر کا ہے، خبر بھی سنے گا تو تھوڑی دیر، واہیات دیکھے گا ساری رات بھی کم ہے اس کے لیے. بڑا مزہ ہے اس میں. اور سارے دن محنت کرنے کے بعد 500 روپے حاصل ہوئے زیادہ سے زیادہ، اور جھوٹ اور خیانت میں تھوڑی سی دیر میں 1000 روپے حاصل کر لیے، 2000 روپے حاصل کر لیے. بڑا مزہ ہے ان میں، اور بڑی کامیابی سمجھتا ہے آدمی اس کو. ہاں اس کا انجام نہیں پتا اس کو، اس کا نتیجہ نہیں پتا اس کو. ہاں سنو، خواہشات نفسانی کو دبانا، خواہشات نفسانی کو کچلنا، برے جذبات، برا جذبہ جو ہمارے اندر آوے اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، برا داعیہ جو ہمارے اندر پیدا ہوا اس پر عمل نہ کرنا، چاہے ہم پہ جتنا زور پڑے. یہی مطلب ہے خواہشات کو کچلنا. وہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک دوسرا واقعہ سنا دوں آپ کو. میں نے اپنے شیخ اول سے ہی سنا ہے. دہلی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں ایک صاحب اور کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا کہنا مانوں. ہر آدمی سنتا، اپنے طور پر کچھ نہ کچھ مطلب لیتا، اور اپنے دماغ سے ان صاحب کو کچھ برا بھلا کہتا اور گزر جاتا.
ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی کس کو کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا نفس، میری طبیعت، میرا جی، میرا دل چاہ رہا ہے حلوہ کھاؤں، اور حلوے کے پیسے میرے پاس ہیں نہیں، تو میں اپنے جی کو کہہ رہا ہوں، اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا کہنا نہیں مانتا کیونکہ تو میرا خدا نہیں ہے۔ میرے دوستو، خواہشات نفسانی کو کچلنے کا یہ مطلب، اگر وہ خواہش نفسانی کے تقاضے پر عمل کرتے تو کیا کرتے؟ چلو جناب کسی نہ کسی طرح حلوہ کھاویں گے، جو بھی صورت بن سکے، مانگیں گے کسی سے، میرا بچہ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا فلانا بیمار ہے، بھیک مانگیں گے، اور پھر آ کر بیٹھ کے ہوٹل پہ مزے سے حلوہ کھاویں گے۔ یہ ڈائریکٹ حلوائی مانگ لیں گے اور یوں نہیں کام چلے گا، کسی اور طریقے سے دھوکہ دھڑی سے کچھ حاصل کریں گے، پھر آ کے حلوہ کھاویں گے۔ یہ تو ہوگا نفس کے تقاضے پر عمل، اور اس خواہش کے پر عمل ہی نہ کرنا، اس تقاضے پر عمل ہی نہیں کرنا، یہ ہوگا خواہش کو دبانا۔ یہ ایک واقعہ سنو جو میں سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلی میں جن کا مزار ہے، وہ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ہو گئے بہت سخت، بے ہوشی رہتی، اور ایسی حالت ہو جاتی جیسے کہ بس اب اللہ کو پیارے ہو۔ جی ہاں، اخلاص کے ساتھ اللہ والوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جو ان کے مریدین تھے، ان کے خلفاء تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان پر یہ بات بڑی بھاری تھی۔ جی ہاں، واقعات میں واقعات یاد آتے رہتے ہیں، لیکن چھوڑیے جناب، سب کچھ علاج کیا لیکن صحت نہیں ہوئی، تندرستی نہیں۔ تو دلی میں اس زمانے میں ایک جوگی تھا، جوگی بھی سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، وہی جو ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تپسیا کرتے ہیں، اللہ کو تو مانتے نہیں ہو، جس طرح جو کچھ ہے وہ جانے، لیکن ریاضت کرتے ہیں۔ تو ریاضت اور مجاہدے سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرامت یعنی چمتکار حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی میں بیان نہیں کرتا، بات لمبی کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ تو وہ جو جوگی تھا اس کو یہ کرامت نہ کہیے گا، یہ چمتکار حاصل تھا کہ سخت سے سخت بیمار کو اس کے پاس لے جاؤ تو وہ اس کی بیماری سلب کر دیتا تھا، یعنی اس کے جسم میں سے وہ بیماری نکال دیتا تھا اور وہ آدمی تندرست ہو جاتا تھا۔ بیماری اس کے اندر سے نکال دیتا تھا، سلب کر لینا کہتے ہیں اس کو۔ محبوب اولیاء رحمہ اللہ جو کسی طریقے سے تندرستی نہ ملی تو ان کے مریدوں نے چاہا کہ ہم ان کو اس جوگی کے پاس لے جائیں تاکہ وہ ان کی بیماری سلب کر لے، بیماری ان کی نکال دیں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ جب حضرت کو ہوش آیا تب اجازت طلب کی کہ ہم آپ کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ نے منع کیا کہ نہیں، مجھے وہاں مت لے جاؤ۔ پھر بے ہوشی ہو گئی اسی طرح کی، اور حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جو مریدین تھے ان سے رہا نہیں گیا، اور حضرت کی ممانعت کے باوجود، منع کرنے کے باوجود حضرت کو اٹھا کر اس جوگی کے پاس لے گئے۔ اس جوگی نے
حضرت محبوب الہی کی بیماری سلب کر لی اور آپ تندرست ہو گئے، چنگے ہو گئے اور بیٹھ گئے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کہاں ہوں. تو آپ وہیں تھے جہاں پہنچنے سے، جہاں لانے سے انہوں نے اپنے مریدوں کو منع کیا تھا، وہاں تھے. خیر اب تو آ چکے تھے اور جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا. اب ان کو کیا کہا جاوے؟ انہوں نے اس جوگی سے کہا کہ واہ واہ، بڑا کمال حاصل ہے آپ کو بھائی، لیکن آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کو یہ کمال کیسے حاصل ہوا کہ بیماری سلب کر لیتے ہیں، بیماری نکال لیتے ہیں آدمی کے جسم میں سے. انہوں نے کہا کہ میرے گرو نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنی خواہش نفس کے خلاف کرنا، اپنی خواہش نفس کے تقاضے پر کبھی عمل نہ کرنا. تو میں نے خواہش نفس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، ہمیشہ اس کے خلاف کیا، اس لیے مجھے یہ چمتکار اور یہ کمال مجھے اس لیے حاصل. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ خواہشات نفسانی ان میں مزہ بہت ہے، لیکن جتنا مزہ ہے ان میں اتنی ہی ہلاک کرنے والی اور اتنی ہی یہ تباہ کرنے والی. جی دوستو، بات سمجھی جا سکتی ہے، بات سمجھی جا سکتی ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرماوے، آپ سب کی بھی حفاظت فرماوے، ہمارے بچوں کی، ہمارے متعلقین کی بھی حفاظت فرماوے. آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے، بلکہ دیکھنے میں آ رہا ہے، نوجوانوں میں نشے کی لت بڑھ رہی ہے. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ مزے کے واسطے. ٹھیک ہے مزہ تو ہے، لیکن تباہی بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، وہ خود شخص وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور دوسرے بھی دیکھتے ہیں. جی عورتوں کے پیچھے گھومنے میں، دوستی کرنے میں بڑا مزہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا انجام بھی وہ بھی دیکھ لے بہت جلدی اور دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں. مال کی بھی تباہی، جان کی بھی تباہی اور عزت و آبرو کی بھی تباہی. یہ تو مزہ تو ہے لیکن تباہی ہے. اور خواہشات نفس کو دبانے میں مزہ نہیں، تکلیف ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے. یہ بتانا چاہتا. خیر جو میں نے آپ کو بتایا اس پر غور کیجئے، اس کو سمجھیے. آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور یاد آئی، وہ بھی سن لو. کام کی بات ہے، کام کی بات. جب آپ اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چھری دیکھتے ہیں، چاقو دیکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے چھری چھینتے ہیں، چاقو چھینتے ہیں. کیوں؟ یہ اپنے مارے گا یا کسی اور کا مارے گا، سب پہ چھین لیتے. سن رہے آپ؟ سن رہے نا؟ ہاں سنیے. جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو گناہ کے اسباب سے محروم کر دیتا ہے، گناہ کے اسباب چھین لیتا ہے اس سے. گناہ کے اسباب کیا ہے؟ مال. گناہ کے اسباب کیا ہے؟ عہدہ. تم تو کہتے ہو اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میری سنتا نہیں، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں.
اور اللہ تاکہ تو گمراہ نہ ہو جاوے، گناہوں میں نہ پڑ جاوے، اس لیے وہ اسباب ہی چھین لیے، اسباب ہی سے محروم کر دیا۔ روتا رہے، دھوتا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، گناہوں سے بچے، آخر کار گناہوں کا ارادہ ہی چھوڑ دیں۔ تو خیر محبوب اولیاء رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے گرو نے مجھے نصیحت کی تھی کہ خواہش نفسانی پر عمل نہ کرنا، خواہش نفسانی کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، تو میں نے اس پر عمل نہیں کیا، میں اس پر عمل نہیں کرتا، اس لیے مجھے یہ کمال اور یہ چمتکار حاصل ہوا۔ محبوب اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ ایمان لانے کو تمہارا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہتا۔ تو پھر تم اس خواہش نفس کے خلاف کیوں نہیں عمل کرتے؟ ایمان لے آؤ۔ تو چونکہ باکمال لوگ تھے اور اپنے فن میں سچے تھے، چاہے وہ غلط تھے، تو بات سمجھ میں آئی اور اسی وقت وہ ایمان لے آیا۔ حضرت شیخ کی برکت بھی اس میں شامل رہی ہوگی، ان پر جو انہوں نے احسان کیا اس کی برکت بھی اس میں شامل رہی، اور ان کا اصول جو تھا وہ بھی شامل رہا، اور جو سچا اصول تھا کہ خواہش نفسانی کے خلاف کرنا، اس اصول نے بھی اپنا کام کیا۔ بہرحال میرے دوستو، بس میں اب اس بات پر آتا ہوں جو حضرت امام احمد رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں فرمایا تھا کہ دع نفسک وتعالی، تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آ جا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور گویا کہ میری پچھلی باتیں ہیں یہ انہی کی تھوڑی سی وضاحت ہے جو پچھلے مہینے میں نے آپ کو بتائی تھی، بلکہ اس سے پچھلے مہینے میں بتائی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خواہشات نفسانی کا تقاضا جو ہے، خواہش نفسی جو تقاضا ہوتا ہے اس کو مجاہدے سے کچلا جاتا ہے، مشقت برداشت کر کے کچلا جاتا ہے، اور جب تک مشقت برداشت نہ کرے اس وقت وہ خواہش نفسانی کو دبا نہیں سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پہ یوں فرمایا کہ جو ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں وہ ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی اپنے تک ان کو ہم بلا لیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو مجاہدہ ہے، مجاہدے کا مطلب خواہشات نفسانی کو کچلنا۔ یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلا سبق پڑھو، اب اگلی بات سنو۔ خواہش نفس کو دبانا اور نفس کو دبانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بھاری کام یہی ہے، دنیا میں اس سے زیادہ بھاری کام، اس سے زیادہ مشکل کام اور کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے بہادر یہیں آگے فیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے بہادر یہیں آگے ناکام ہوتے ہیں۔ ہاں سن لو اللہ کیا کہتے ہیں، سن لو اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نفس کی شرارت سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے اور سب کو دیتا ہے یہ، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کر دے۔
میرا رب رحم کر دے۔ تو میرے دوستو اگلا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں تاکہ نفس کے شر سے بچ سکیں۔ آج کا سبق یہ ہے، آپ نے یہ بھی سن لیا کہ نفس کی تباہ کاری کیا ہے، آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اس کا علاج مجاہدہ ہے۔ اب اگلی بات سنو کہ مجاہدہ کیسے آسان ہو اور یہ نفس زیر کیسے ہو۔ جی، جس پر اللہ رحم کرے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ میرے دوستو، علماء اور مشائخ ان باتوں کو خوب جانتے اور خوب سمجھتے ہیں، وہ اس راستے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سنے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بیتے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ان پر خود پر بیتی بھی ہے اور انہوں نے سنا بھی ہے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو دیکھا بھی ہے۔ تو سنو، آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ بہت سے کام کرتے ہیں اور کچھ پابندی سے کرتے ہیں تو کچھ ناغہ کے ساتھ کرتے ہیں اور کچھ کرتے بھی نہیں ہو۔ آج سے پلے گرے باندھ لو، آج سے پکا عہد کر لو، آج سے پکا عہد کر لو کہ کچھ دیر بیٹھ کر خاص اسی نیت سے اللہ مجھ پر رحم فرما دے اور اللہ میرے نفس کو میرے قابو میں کر دے، اللہ میرے نفس کو کچل دے، اسی نیت سے کچھ دیر ذکر کیا کرو۔ اس ذکر سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس ذکر سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ایک دوسری بات یاد آ گئی کہ بھی ذہن سے نکل جائے، وہ بتا دوں گا۔ جی، جب دل میں برا خیال آوے، گناہ کا تقاضا یہ برا خیال ہے، ارے پڑھے رہو بھائی، نماز بھی پڑھ ہی لیں گے، یہ برا خیال ہے۔ جب دل میں کوئی بھی برا خیال آوے تو دیکھو، ایک تو اس کی طرف سے بے توجہی برتو، اور یہ نفس کا تقاضا ہے، اب فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی وقت کسی ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اسی وقت کسی ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ جی ہاں، اللہ سے دعا کر دو، کرنے لگو۔ یہ ہمیشہ کا علاج بتا دیا میں نے آپ کو، اپنے نفس کا ہمیشہ کا علاج بتا دیا۔ اگر ہمارے دل میں برا خیال آیا، خود بخود آیا، اور اس میں ہمیں مزہ آیا، پھر ہم نے اس کو بار بار سوچنا شروع کر دیا، اپنے ارادے سے اس کو سوچنا شروع کر دیا، اپنے اختیار سے اس کو سوچنا شروع کر دیا، اب نفس کا تقاضا بڑھ جاوے گا، نفس کی گرمی بڑھ جاوے گی، شیطان مسلط ہو جاوے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاوے گا اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس خیال سے دھیان ہٹاؤ اور ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اور بلکہ اللہ سے دعا کرو، اللہ اس آفت سے مجھے بچا لے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس برے خیال سے اور اس برے خیال کے تقاضے سے یعنی گناہ سے بچ جاؤ۔ یہ تو درمیان میں ایک بات بتا دی، روزمرہ کی بات بتا دی۔ جی، جب بازار میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ چوتھا کلمہ۔ جی، کیوں؟ کہ بازار گناہوں کی جگہ ہے۔ اب جب ہم وہاں پر چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور نفس پر کنٹرول کرنا، اس کے تقاضے کو دبانا، گناہوں کے تقاضے کو دبانا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ مسنون دعاؤں کے کیا کیا حکمت ہے، کیا کیا فائدے۔ جی، تو میرے دوستو کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کیا کرو، خاص اسی نیت سے کہ یہ نفس ہمارا قابو میں ہو جائے اور وہ
کوئی نئی بات نہیں بتائی میں نے آپ کو، وہ میں نے آپ سب کو بتا رکھا، آج دوبارہ بتاتا ہوں اور اس کی پابندی کی آپ کو ہدایت کرتا ہوں اور اس کی پابندی کی تاکید کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ جو حضرات 12 تسبیح پڑھتے ہیں وہ 12 تسبیح پابندی سے پڑھیں، جو حضرات 12 تسبیح نہیں پڑھتے، 3 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، 11 پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں بہرحال وہ پڑھیں، اور جو نہیں پڑھتے ان کو بھی آج یہاں حاضرین کو آج تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ 3 مرتبہ 3 تسبیح ضرور پڑھ لیا کرنا، کسی نیت سے کہ اللہ اس نفس کو کچل دے، اس نفس کو دبا دے، اور یہ برے خیال اور گناہوں کے جو تقاضے آتے ہیں اللہ ان پر مجھے قدرت دے دے کہ میں ان کو دبا سکوں۔ ذکر کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کیجیے۔ کس طرح سے؟ جب کہیں لا الہ تو یہ سوچئے کہ میرے دل میں سے، یا یوں کہو میرے نفس میں سے بات ایک ہی ہے، تمام خواہشات نکل گئی۔ اور جب کہیں الا اللہ تو یہ تصور کیجئے، یہ دھیان کیجئے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں جم گئی، اللہ کی محبت سے میرا دل بھر گیا۔ یہ جو ذکر آپ کو بتایا گیا ہے یہ نفس کو کچلنے کے واسطے ہے، اور عام طور سے یوں تو اللہ کے بندے ہر طرح کے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں مادرزاد ولی بھی ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ کسی کا نفس بہت زیادہ شریر اور طاقتور ہے، کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے کم، کسی کا بہت کم، جی ہاں۔ لیکن عام طور سے اس کے بغیر کام چلتا نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا اس کے بغیر کام چلتا نہیں، اور اس زمانے میں تو چلتا ہی چلتا نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اس زمانے میں تو چلتا ہی چلتا نہیں۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں عام طور سے تندرستی رہتی تھی، دوائی وائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اب حال یہ ہے کہ بچہ ہو یا بڑا، بیمار ہو یا تندرست، کچھ نہ کچھ دوائی اس کو ضرور چاہیے، ذرا ذرا سی تبدیلی سے بیمار ہوتا ہے، دوائی چاہیے، دوائی چاہیے۔ اس وقت جو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر وقت ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، گناہ عام ہے اور گناہ آسان ہے اور گناہ فیشن ہے اور گناہ ترقی کا ذریعہ، بڑے آدمی ہونے کی علامت۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی، سگریٹ میں ڈال کے کچھ اور یوں مارتے ہیں شوٹ، اور ٹانگ پہ ٹانگ یوں رکھ لیتے ہیں، بڑا آدمی ہے، اس کے بغیر گویا کہ اس کی بڑائی ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ جی، اور اسی طریقے سے نہ معلوم کیا 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 حرکت۔ تو جب یہ ماحول بن گیا، کیا ماحول بن گیا کہ گناہ آسان ہو گئے، جی، گناہ کو قانون کی پشت پناہی حاصل ہو گئی، معاشرے میں گناہ کو برا نہیں سمجھا جا رہا بلکہ فیشن سمجھا جا رہا، بلکہ عزت کا ذریعہ سمجھا جا رہا، جی۔ اور نیک آدمی کو باولا اور بیچارہ اور ملا جی کہہ کر پکارا جا رہا۔ تو میرے دوستو یہ وقت مشکل ہے، اس وقت اور زیادہ دوا کی ضرورت ہے، اس وقت اور زیادہ غذا کی ضرورت ہے، اور اس وقت اور زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں
کہ ہر آدمی آپ میں سے کم از کم 3 تسبیح ایک جگہ پر بیٹھ کر اطمینان سے فرصت میں بیٹھ کر یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 تسبیح اس طرح پڑھا. جو حضرات 12 تسبیح پڑھ رہے ہیں 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور 4 تسبیح الا اللہ کی اور 6 تسبیح یا 4 تسبیح اللہ کی اور اس کے بعد 1 تسبیح یا 2 تسبیح اللہ کی. جو حضرات یہ پڑھتے ہیں وہ ان کو زندگی بھر نہ چھوڑیں، زندگی بھر نہ چھوڑیں. جب تک جان میں جان رہے، جب تک ہمت اور طاقت رہے، ان تسبیحات کے پابند رہیں. یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی ہر وقت کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، وضو کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بے وضو بھی کر سکتا ہے. بہرحال میرے دوستو اس ذکر کی پابندی کیجئے، اس میں کوتاہی نہ کیجئے. آدمی کا نفس محض مجاہدے سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے زیر ہوگا. اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے واسطے ایک ذریعہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ذکر اور ذکر کی کثرت. یہ بات امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں خوب آ گئی. انشاءاللہ آپ اس کی پابندی کریں گے. میرے دوستو اس ذکر کے ساتھ ساتھ ایک ذکر میں نے آپ کو اور بتایا ہوا ہے. وہ کیا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، کسی وقت اپنے آپ کو غافل نہ چھوڑو. بتایا ہوا ہے جی. کئی کام میں نے آپ کو بتائے ہوئے 6-7 کام بتائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. میرے دوستو اس سے اللہ کی رحمت مندی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور شیطان سے نجات ملتی ہے. شیطان سے نجات ملتی ہے، اپنے نفس کے شر سے نجات ملتی ہے اور شیطان سے نجات ملتی ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے شیطان، اور اس کا ایک سونڈ ہوتا ہے جیسے کہ مکھی کا سونڈ ہوتا ہے. اور جب وہ سونڈ آدمی کے دل پر رکھتا ہے وہ، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برے برے خیال آنے لگتے ہیں. کبھی اللہ کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے، کبھی قرآن میں شک کرنے لگتا ہے، کبھی اپنے شیخ کی باتوں میں شک کرنے لگتا ہے. اس لیے کہ شیخ کی بھی تو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، قرآن حدیث کی باتیں بتاتا ہے، ان میں شک ہونے لگتا ہے، یہ کی باتوں میں شک ہونے لگتا ہے. اور یہیں سے گمراہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. یہیں سے گمراہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. یہیں سے ایک خیال آتا ہے، پھر خیال آتے آتے پختہ ارادہ ہوتا ہے، اور پختہ ارادے کے بعد پھر وہ برا عمل ہو جاتا ہے. یہ اور آگے حدیث پاک میں اس طرح پر آیا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ وسوسے جو برائی دل میں ڈالتا ہے وہ ڈالنا بند کر دیتا ہے. تو شیطان کے اثر سے بچنے کے واسطے کیا کرے آدمی؟ ذکر میں مشغول رہے، اور حتی الامکان ہر وقت ذکر میں مشغول رہے. یہ بات آپ کو بتائی ہوئی بھی. اور میرے دوستو ذکر کا ایک بہترین طریقہ، بہت آسان طریقہ اور بڑا مقبول طریقہ جو آپ کو بتایا ہوا ہے وہ ہے مسنون دعائیں پڑھنا. جس وقت کے لیے جو جس محل میں جس موقع پر جو مسنون دعا آئی ہے اس کو یاد کر کے اس کو پڑھنا.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع محل کے اعتبار سے دعا اور ہر موقع محل کے اعتبار سے جو ذکر کیا ہے، یقیناً وہ اس سے افضل دوسرا کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس تقریر کے بعد، اس وضاحت کے بعد آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ہم نے جو آپ کو معمول بتائے اپنے بزرگوں کی تعلیم سے وہ کتنے اہم ہیں، کتنے اہم ہیں۔ آپ کو بتایا نماز پڑھو تکبیر و اولیٰ کے ساتھ، اس کی تفصیل آپ کو بتائی۔ آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بناؤ روزانہ، چاہے ایک پاؤں پارا ہی کیوں نہ ہو، یہ بتایا ہے۔ آج آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت بھی سن لی، اور اس کے جو فضائل ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، دوسری چیز آپ کو کیا بتائی تھی؟ تیسری چیز مسنون دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعاؤں کی پابندی۔ مسنون دعاؤں کی پابندی، موقع محل کا ذکر، جس موقع پر جو ذکر کرنا چاہیے، جس موقع پر جو دعا کرنی چاہیے، جس وقت پر جو مناسب ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے مطابق کیجیے۔ نفس کے شر سے بھی بچیں گے، شیطان کے شر سے بھی بچیں گے، اللہ کی رحمت بھی متوجہ۔ اور ان کے علاوہ میں کہ ایسی اپنی عادت بنا لو، ایسا اپنا مزاج بنا لو کہ کسی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ، کسی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ۔ ذکر کی عادت اتنی بنا لو کہ کسی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، تاکہ نفس کے شر سے بھی بچے اور شیطان کے شر سے بھی بچے۔ جی ہاں، یوں تو میں نے آپ کو بتایا، اور سمجھ رہے آپ، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا رکھا، اس کا طریقہ بھی میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ آپ کو سب کو معلوم نہ ہو تو کچھ کو معلوم ہے۔ جب آپ 12 تسبیح جو ذکر کی آپ کی ہیں وہ پڑھ لیا کرو، 12 تسبیح پڑھا کرو، یا 3 تسبیح جو بھی آپ پڑھا کرو، اس وقت کچھ دیر کے واسطے، 5 منٹ کے واسطے، 10 منٹ کے واسطے، کم زیادہ جو آپ چاہیں، اس وقت زبان کو اپنی تالو سے لگا لو، حلق سے لگا لو، اوپر سے زبان کو حرکت نہ دو، اور دل ہی دل سے کہو، من ہی من میں کہو، اللہ 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 اللہ، من ہی من میں کہو اللہ اللہ۔ یہ اتنا آسان ذکر ہے کہ اس سے زیادہ آسان ذکر نہیں ہے۔ جب آپ 5 منٹ 10 منٹ اس کو کریں گے، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر جب بھی آپ کو فرصت ملے، اپنے کام میں ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں زبان سے، جب آپ ذکر نہ کریں کسی بھی وجہ سے، پھر اسی طرح کر لو، لیٹے بیٹھے، سونے کے وقت، کسی وقت ادھر ادھر اس کی سوچنے کے بجائے بس اللہ کا دھیان قائم کر کے دل سے کہو اللہ اللہ۔ میرے دوستو، تجربہ ہے، کچھ دن جب آپ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ ارادہ بے ارادہ دل سے بلکہ زبان سے ذکر جاری ہو جائے گا، ذکر جاری ہونے لگے گا، اور انشاءاللہ نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت۔ تو وہ جو بتایا ہے آپ کو، ہمیشہ کا ذکر، 24 گھنٹے کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ ذکر کا فائدہ، ذکر کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد آپ کو بتایا گیا ہے، اصل مقصد جو آپ کو بتایا گیا ہے، وہ ہے نفس و شیطان سے بچنے کا ہتھیار، نفس و شیطان کے شر سے بچنے کے واسطے ڈھال تو آپ سمجھتے نہیں، جو کچھ سمجھے سمجھ لیجیے، وہ اس کی اس طرح پہ اس کے اب عادی ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ بھی گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کی پابندی بھی کریں گے۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ جی 7:30 ہو گئے۔ اذان کس وقت ہوگی؟
8:15 بجے. اچھا دیکھو بات اب کچھ ذہن میں نہیں آ رہی ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بات پوری ہو گئی ہے. زور زبردستی کوئی دوسری بات میں ذہن میں لانا بھی نہیں چاہتا. بس اب دعا کیجیے گا. ہاں ایک بات اور سمجھے, ایک دعا کثرت سے کیا کیجیے گا, کثرت سے کیا, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ دعا یاد کر لیجیے گا. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ پلک جھپکنے کے مطابق بھی, پلک جھپکنے کی دیر میں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ دعا کیا کیجیے گا, انشاءاللہ دعا کا اثر ظاہر ہوگا, نہ ظاہر ہونے والی کوئی بات نہیں. جی اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. اے اللہ میرے نفس کو گندگیوں سے پاک فرما, گندگیوں سے پاک فرما. اور تو پاک کرنے والا سب سے اچھا ہے, تو اس سے زیادہ اچھا پاک کرنے والا اور کوئی نہیں. جی یہ بھی بات ہو گئی. اور میرے دوستو میں بتاتا تکلف سے سوچ کے نہیں, جو کچھ دل میں آ جاوے. نفس کی مثال بزرگان دین یہ بیان فرماتے ہیں جیسا کہ چھوٹا بچہ, دودھ پیتا ہوا بچہ, اس کی غذا دودھ ہے, پسندیدہ غذا دودھ ہے. اگر ماں 6 مہینے کے بعد دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا دے گی, اور سال بھر میں بعد چھڑانا چاہے تو چھڑا دے گی, اور اگر نہ چھڑاوے تو وہ 2 سال کے بجائے 2.5 سال 3 سال دودھ پیتا ہی رہے گا. اور جس دن بھی چھڑائے گی اسی دن روے گا, اسی وقت روے گا, ماں کو بھی پریشان کرے گا, خود بھی پریشان رہے گا. لیکن جب چھڑانا چاہے گی چھڑا دے گا, چھڑا دے گی. ہمارا نفس زندگی بھر گناہ کرتا رہے گا, اگر نہیں چھڑاویں گے زندگی بھر گناہ کرتا رہے گا, اور جب چھڑاویں گے مشقت ہوگی, لیکن جب چھڑانا چاہیں گے گناہ چھوڑ دے گا. جی بس نفس کے متعلق اور زیادہ بتاتا, ذکر کا اہتمام, اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, نفس پر قابو ہوگا. علم, ذکر, مجاہدہ. علم, ذکر اور مجاہدہ, تینوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. یہ انسان کو راہ راست پر لانے والی ہے, گناہ چھڑانے والی ہے, انسان کو اللہ کا مطیع و فرم بردار بندہ بنانے والی ہے, شریعت و سنت کا پابند بنانے والے ہیں, تقوی پیدا کرنے والی. یہ 3 چیز, اور 2 چیز ان میں بڑی معین و مددگار ہیں. ایک آخرت کی فکر آخرت, اور ایک اللہ والوں کی صحبت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں,
جو کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہ آوے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا پکا یقین ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ایک گھڑی اور ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، تمام گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما اور اس میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما، جتنی بھی کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما، کامل درجے کی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے کریم آقا، کریم لوگ کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، آپ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ تو ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں، کمزوری میں جب ہمارے اعضاء بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تو ہماری مدد فرما اور اس وقت ہماری روزی بڑھا دیجیے گا، اس وقت ہماری روزی بڑھا دیجیے گا۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و قوت عطا فرما، ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما،
قرضوں سے سبکدوش فرما، غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بابرکت حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے اللہ اس میں ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک و نبا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی نکاح شادی کا انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اللہ ان سب کی اولاد کو نیک بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اپنے اپنے وقت مقررہ پر مقدرہ وقت پر اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اعزاء و اقرباء کی، اے اللہ ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ مشائخ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری خصوصاً موجودہ نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما۔ اے اللہ یہ برائیوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ایمان اور دین اسلام کی عظمت و محبت ان کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ جہاں جہاں جس کو ستایا جا رہا ہے اللہ اس کی خصوصی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں، جو بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں اللہ ان منصوبوں میں ناکام فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہماری بستی میں اللہ امن و امان و سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ آمین۔